بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج براڈ شیٹ کمیشن نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے، اس کو حتمی شکل دے کر وزیر اعظم آفس کو بھجوا دی ہے، اور اس رپورٹ میں کیا کیا انکشافات اور کیا نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ اور اب آگے اس کمیشن کے بعد اس کی رپورٹ پر عمل درآمد کس طریقے سے ممکن ہے، اس کے قانونی پہلوؤں پر آج ہم کریں گے بات، اور ساتھ ہی ایک بار پھر کورونا کی جو تیسری لہر ہے اس حوالے سے پابندیوں میں اضافے کا جو اعلان کیا گیا ہے اور نئی پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ایک اور سیاسی لحاظ سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج منصورہ پہنچے، جہاں انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی اور دونوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ بلاول بھٹو زرداری کا اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے، بہت لڑائی بھی رہی ہے، لیکن ان کا دونوں رہنماؤں کا ایک جگہ پہ پریس کانفرنس کرنا، ان کی میل ملاقات اکٹھے ہونا، اس کا کیا پیغام ہے، اس کے بھی تاریخی پہلوؤں پر بھی کریں گے بات، اور ساتھ ہی کہ اہم ڈیولپمنٹ امریکی وزیر دفاع کا دورہ بھارت اور اس کے بعد افغانستان جانا، اور خاص طور پر افغانستان کی علاقائی صورتحال کے حوالے سے یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں سے کیا نکلنے والا ہے، اس پہ بھی کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب، براڈ شیٹ کمیشن عظمت سعید صاحب کی نگرانی میں انہوں نے اپنی رپورٹ مرتب کی ہے اور وزیر اعظم آفس کو بھیجی ہے، جس میں ایک بات انہوں نے کہی ہے $15 لاکھ کا جو ہے نا وہ تو رقم غلط دی گئی، اس کا ریکارڈ بھی نہیں مل رہا، نیب کی دستاویزات میں اس کا ذکر ہے، باقی حکومتی کسی جگہ پہ کوئی کھاتا ہی نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے تو $15 لاکھ رقم غلط ادائیگی، 15 لاکھ غلط ادائیگی تو کی گئی ہے، لیکن 4 جگہ پہ ٹریسز ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ اٹارنی جنرل آفس نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں فرم کو ہائر کیا ہے، اس کی اپروول ہوتی ہے کہاں پر؟ فنانس ڈپارٹمنٹ سے۔ فنانس ڈپارٹمنٹ ایک ریلیز آرڈر جاری کرتا ہے، ٹھیک، اور وہ ریلیز آرڈر جو ہے وہ جاتا ہے ہائی کمیشن میں۔ یہ 3 جگہیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ، وزارت قانون، اٹارنی جنرل آفس فائلیں چوری۔ اصل مسئلہ یہی ہے نا، ریکمنڈیشن کہاں سے جاتی ہے؟ نیب سے جاتی ہے، وزارت قانون اینڈ اٹارنی جنرل آفس۔ اٹارنی جنرل آفس کہتا ہے کہ پیمنٹ، اب نیب پیمنٹ کے درمیان وجود نہیں رکھتا، کیونکہ کوئی بھی پیمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہوتی ہے وہ وزارت خزانہ تھرو وزارت قانون اینڈ ایمبیسی آف پاکستان کرتی ہے۔ صحیح۔ 2008 میں 2 لوگ تھے اٹارنی جنرل، نمبر 1 جسٹس ملک عبد القیوم صاحب، جی جی، ریٹائرڈ جسٹس، اور دوسرے تھے آصف لطیف کھوسہ صاحب، لطیف کھوسہ۔ تو لطیف یہ 2 اٹارنی جنرل سے 2008 اور اس کے اندر 9 تک، اس دوران میں یہ ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہے $15 لاکھ کی۔ یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے فوراً بات ہوئی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ سارے کا سارا عرفان خان صاحب ساتھ ہیں، سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں اور قانون پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور اس تمام تر جو یہ کمیشن بنا ہے اس کی رپورٹ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ عرفان صاحب، آپ نے یہ پڑھی ہوں گی اتنی ریکمنڈیشن جو تجاویز دی گئی ہیں اس رپورٹس میں، اب کیا نکلنے والا ہے آگے؟ فردر سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جتنا بھی یہ دیکھا ہے اس میں تو کچھ انہوں نے رپورٹ نہیں دی، ان کے پاس مواد ہی کوئی نہیں تھا دیکھنے کے لیے، وہی مواد انہوں نے اکٹھا کرنا تھا، اسی مواد پہ انہوں نے اپنا جو رپورٹ ہے دینی تھی، وہ مواد ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ نیب جو ہے وہ اپنے ریکارڈ کو کھولے اور اس کو دیکھے، تو یہ کیا رپورٹ ہے؟ یہ تو کچھ بھی رپورٹ۔ اچھا عرفان خان صاحب، 2-3 چیزیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسچیکر سے جب پیسہ جاتا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے اٹارنی جنرل آفس تو ایک ریکمینڈیٹری باڈی ہے، نیب بھی ریکمینڈیٹری باڈی ہے، وہ جاتا ہے فنانس ڈپارٹمنٹ تھرو منسٹری آف لا، ظاہر بات ہے، اور پھر ایمبیسی آف پاکستان انوالو ہوتی ہے۔ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہاں سے گئی ہے، اس ٹرانزیکشن کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایکسچیکر سے پیسہ گیا ہے، وہ پیسے کا پتہ چلتا ہے لیکن پیسے کا ریکارڈ جو ہے گورنمنٹ کے فائل سے غائب ہے، اس کی ذمہ داری تو لگانی چاہیے تھے نا۔ ماننے سے قاصر ہوں، یہی تو ٹاسک دیا تھا کمیشن کو، جو کمیشن پورا ہی نہیں کر جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ بڑی پاورز دی گئی تھی، انہوں نے وہ پاورز کا بروئے کار کیا نہیں لائے، 500 صفحے انہوں نے لکھے، میں نے تو وہ نہیں پڑھے، لیکن اپیرنٹلی میرے لیے یہ حیران کن چیز ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ ریکارڈ گم ہو گیا،
تو ریکارڈ کیسے گم ہو گیا؟ اور اتنی جو امپاور کیا گیا تھا کمیشن کو اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ریکارڈ وغیرہ ٹریس ہی نہ کرا سکے. اچھا لیکن دیکھیں نا اسٹیٹ بینک انوالو ہوا ہوگا, سب سے بڑی بات یہ ہے اسٹیٹ بینک میں سے اسٹیٹ بینک نے ٹرانزیکشن تو کی ہوگی, جب ایمبیسی کو جاتا ہے تو اسٹیٹ بینک کو جو بینک ہوتا ہے وہ بینک اپنی ٹرانزیکشن اسٹیٹ بینک کو بھی دیتا ہے, ایک کاپی وہاں پر بھی ہوگی. ٹرانزیکشن کا وجود تو ملنا چاہیے نا کہیں نہ کہیں. یہ کیا کیا ہے انہوں نے کمیشن نے؟ اوریا صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر کمیشن میں آپ ہوتے تو آپ تو یہ وجود ڈھونڈتے. یہ کمیشن سے پوچھا جائے کہ بھئی کیوں آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں ڈھونڈی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ابھی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں, فائل دفتر داخل دفتر مور لگ جائے گی اس کے پر. پھر صحیح لگ رہا ہے مجھے یہ. میرا خیال ہے کہ اس کا حال بھی وہی کمیشنوں کی طرح ہوگا جو جن کا پہلے ہوتا رہا ہے. بہت ساری جو ڈیسیژن میکنگ ہے, قرضہ کمیشن کی رپورٹ بھی آئی تھی, اس پہ بھی کیا ہوا کچھ بھی. کمیشن کی رپورٹیں ایسے ہی ہوتی ہیں پاکستان. جی صحیح. اچھا سوئس بینک کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جناب کیا ان کا مینڈیٹ تھا کہ سوئس بینک کو بھی دیکھیں؟ سوری کیا سوال آپ؟ یہ جو آصف علی زرداری کے جو سوئس مقدمات کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ مینڈیٹ کیا اس کمیشن کا تھا؟ اس کمیشن نے براڈ شیٹ کا اس کمیشن نے اس کو کھولنے کی بھی سفارش کی ہے کہ جناب یہ بھی دے. وہ میرا خیال ہے وہ اس لیے انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ مین بات سے توجہ ہٹانے کے لیے. صحیح ہے. انہوں نے یہ کہا کہ چلو وہ سارا اس طرف ڈال دیتے ہیں, نیا پینڈورا باکس کھول دو. یہ عظمت سعید جو ہے نا یہ وکیل بھی رہا ہوا ہے نا اس کیس میں سرکار کی طرف سے. جی مجھے پتا ہے جی. ہاں یہ وکیل, یہ پروسیکیوٹر تھا نا تب, یہ تو یہ تب کی بات ہے. تو میرا خیال ہے اس کو حالانکہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ بھئی تم اگر پہلے یہ وکیل رہے ہو اس معاملے میں, پروسیکیوٹر رہے ہو, تو کم از کم اس کی حد تک تو کوئی آبزرویشن اس طرح کی نہ کرو. اچھا عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر قانون اور تحریک انصاف کے بانی رکن بھی ہیں حامد خان صاحب. السلام علیکم حامد صاحب. شریف. السلام علیکم حامد خان صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. جی حامد صاحب ہم بات کر رہے ہیں براڈ شیٹ کمیشن کی جو رپورٹس جسٹس عظمت سعید صاحب نے مرتب کی ہے, اس کو فائنل شکل دی ہے, تو وہی سوال عرفان قاضی صاحب سے پوچھا تھا. اب آگے فردر کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو تجاویز دی؟ اور ان کی ریکمنڈیشن جو ہیں بڑی گول سی ریکمنڈیشن ہیں, سرکولر آنسرز ملے ہوئے ہیں کہ یہ یہاں سے نہیں ملی تو یہاں سے نہیں ملی, تو کمیشن بنانے سے بہتر ہے کیونکہ انویسٹیگیشن کسی ایس ایچ او کو پکڑا دیتے. ہاں دیکھیں, ہلو جی جی. بہرحال ابھی اس کی ریکمنڈیشن ڈیٹیلز آ جائیں تو تبھی کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے اس سے بہتر ان سے توقع بھی نہیں تھی جو کمیشن بنے تھے کہ وہ اس سے کوئی بہتر رپورٹ دے سکیں گے. احمد خان صاحب فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوئی ہے, فائنینشیل ٹرانزیکشن میں وہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی فائلیں ڈھونڈ رہے ہیں, وہ اٹارنی جنرل آفس ڈھونڈ رہے ہیں, چلو وہاں سے چلو فائل غائب کر دی, لیکن جو بنیادی چیز تھی ایک آدمی کو آپ نے جیب میں پیسے تو نہیں پکڑا دیے نا, آپ نے باقاعدہ ایک ٹرانزیکشن کیا ایک ملک سے پاکستان کی فورن ایکسچینج گئی ہے وہاں پر ایمبیسی کے اندر, اس ایمبیسی نے ان کو دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوٹ گن کے جیسی پٹواری کی طرح پکڑائے ہوں, اس کے اوپر کوئی چیز نظر نہیں آتی. جی یہی لگتا ہے, بہت ساری چیزیں مسٹیریس ہی ہیں, لیکن میرا خیال تھا کہ جب رپورٹ آئے گی اس میں کوئی کلیئرٹی ہوگی ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ اتنا سارا پیسہ وہ دے دیا گیا ہے اور ابھی بھی شاید ان کا کاسٹ کا یہ کوئی کلیم ہے اور ہوا کچھ بھی نہیں. اچھا حامد خان صاحب یہ بات یہی کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی قرضہ کمیشن بنا, اس سے پہلے بھی خان صاحب نے کمیشن بنایا کہ تحقیقات کریں کس کس نے قرضہ لیا, کون ذمہ دار ہے, کہاں خرچ ہوا, اس کی رپورٹ بھی آئی. لیکن جب عمل ہی نہیں ہونا ہوتا کسی چیز پہ, تجاویز سامنے آتی ہیں, آگے کوئی ایکشن نہیں ہے, تو ان چیزوں کو پھر الجھانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ تو خیر بڑا نسبتاً ایک مائنر سا مسئلہ تھا یہ والا. اگر آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا فائنینشیل آؤٹ لے تھا وہ نسبتاً کم تھا, لیکن اس میں اس سے ظاہر ہوا کہ ہماری حکومت کی طرف سے جو ایگریمنٹس ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں وہ بڑے غیر ذمہ دارانہ طور پہ ہوتے رہے ہیں, جس سے جو مقصد تھا وہ تو حاصل کبھی نہیں ہو سکا, لیکن اس میں گورنمنٹ کو ملینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ لائبلٹی ہو گئی. تو یہ بات دیکھنے والی ہے کہ جن لوگوں نے ایگریمنٹ کیا اور جن لوگوں نے غلط لوگوں کو پے کیا اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ کسی اور کو کرنا تھا اور اس میں اتنے ساری لمبی چوڑی لائبلٹی پڑ گئی. یہ ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم اس کا جو فوکس ہے اور بلیم ہے یہ ان لوگوں پر کیا جائے جن لوگوں نے غیر ذمہ دارانہ طور پر یہ ایگریمنٹس کیے ہیں.
لیکن یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ویسو قسم کی ہی رپورٹ ہے جو دے رہے ہیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو گیا، نہ کسی کو کچھ۔ اب جن لوگوں نے یہ کیا اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو اتنا جو لاکھوں ڈالر ہمارے خزانے سے گئے ہیں، ٹیکس پیئر کی کمائی ہے، تو اس پہ کیوں نہیں کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے؟ بالکل کرنا چاہیے، یہ تو بنیادی مقصد تھا جس کے لیے اگر کمیشن بنا تو میں سمجھتا ہوں کمیشن کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اور انویسٹیگیشن ہو جاتی تو بہتر تھا، لیکن اگر کمیشن بنایا ہی ہے تو پھر کم از کم کوئی رپورٹ تو واضح آئے اور اس رپورٹ کی بنیاد پر ایکشن تو ہونا چاہیے۔ اچھا عرفان خان صاحب، اتنا بڑا مینڈیٹ تھا کمیشن کے پاس، کمیشن کے پاس اتنی زیادہ پاور اس کو دی گئی تھی، آپ مجھے بتائیے کمیشن اور کچھ نہیں، کم از کم کوئی لیگل ڈیسیژن تو نہیں کرتا، لیکن پرائما فیشائی کیس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کیس از فٹ فار دا ٹرائل اور یہ بندہ اس کا گلٹی ہے، یہاں نہ کوئی گلٹی نظر آتا ہے نہ کوئی اور چیز نظر آتا ہے، چوری کیا آپ یعنی اتنی بھی انویسٹیگیشن نہیں کر سکے کہ یہ فائلیں کس نے چوری کی ہیں، یعنی اتنا بڑا فنانس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں چوری ہو گئی، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا پاورفل کمیشن تھا، ان کو بڑا امپاور کیا گیا تھا اور وہ تمام ریکارڈ جو ہے ان کو اپنا کوئرسو پروسیس کے ذریعے وہ نکلوانا چاہیے تھا۔ انہوں نے سب باتیں جو ہیں دوسروں پہ چھوڑ دی اور اب کہہ دیا ہے کہ آپ یہ بھی ریکارڈ ڈھونڈ لیں، یہ بھی ڈھونڈ لیں، اپنی فائلیں بھی کھول لیں۔ اور ویسے بھی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ڈیسیژن میکنگ کی تھی کہ یہ پاکستان کے جو پیسے ہیں یہ ایک غلط آدمی کو دے دیے جائیں، وہ لوگ کون کون تھے ڈیسیژن میکنگ میں، یعنی کمیشن کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو ضروری تھا کہ بھئی وہ کون لوگ تھے جن کی یہ ڈیسیژن میکنگ تھی۔ اگر کاغذ نہیں ہے تو کاغذ کے کیسے گم ہوئے، وہ ریکارڈ کی کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ کمیشن کو تو ان تمام چیزوں میں جانا چاہیے تھا اپیرنٹلی۔ تو یہ تو میری تو خود کوئی بات اس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ کوئی چیز سامنے واضح نہیں ہوئی اس رپورٹ میں۔ صحیح بات۔ چلیں جی، بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، حامد خان صاحب، آپ اس میں کر رہے تھے جی۔ اور یہ صاحب دیکھیں دو تین چیزیں ہیں، جو سیکٹری فنانس تھا اس وقت اس کے کسٹڈی میں تھی، فائل چوری ہوئی، آپ رسپانسبلٹی فکس کرتے کہ یہ کاغذ کی ذمہ داری، جو اٹارنی جنرل آفس تھا آپ رسپانسبلٹی فکس کرتے، جو وزیر قانون تھا، جو سیکٹری قانون تھا، اس کے نیچے فائل ایک سیکشن افسر کے پاس ہوتے ہیں، وہ سیکشن افسر تھا، کہتے ہیں اس جگہ سے بندے کا ہے۔ ہائی کمیشن کے اندر واجد شمس الحسن گھر فائل لے کے نہیں جاتا، صحیح، واجد شمس الحسن کے نیچے ایک پورا سٹاف ہوتا ہے، اس سٹاف میں صبح سویرے انٹری ہوتی ہے فائل کی، فائل جانے کی، اور کوئی فائل ایسی نہیں جس کی انٹری نہ ہوتی ہو، ایگزٹ نہ لگتا ہو، جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو رجسٹر ہوتا ہے جہاں کے داخل دفتر سارا موجود ہوتا ہے۔ کیسے نکلی اس کا ایک چھوٹا سا کاغذ گم ہو جائے، پاگل کر دیتے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چلے جاتی ہیں۔ آپ ایک سیکٹری فنانس کا نام نہیں لے رہے، آپ ایک اپنا سیکٹری قانون کا نام نہیں لے رہے، اٹارنی جنرل آفس میں چلو نہیں ہے تو نہیں ہے، ہائی کمیشن میں آپ واجد شمس الحسن کا نام لے کے فارغ ہو گئے۔ لیکن مسئلہ سر ہے کیا واجد شمس الحسن ایک فائل دیکھتا ہے؟ اگر وہ نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ those people who have been involved انہوں نے باقاعدہ پوری کنائمنس ہوئی ہے۔ اتنا بڑا مینڈیٹ، یہ تو قسم سے ایسا جو دیا تھا، 4 مارتا تھپڑ 2 مارتا الٹے اور 2 مارتا سیدھے، اس نے پتہ کر دینا جی کس بندے نے کاغذ چوری کیا ہے، نیچے سے بندے نے بتانا جی مجھے فلانے نے کہا تھا، اس نے کہا تھا مجھے فلانے نے کہا تھا، پوری چین نکل آتی ہے۔ بہت مایوس اگر واقعی یہ رپورٹ ہے۔ میرا خیال ہے جب 500 صفحے آئیں گے اس کے پھر پتہ چلے گا صاحب اگر رسپانسبلٹی فکس ہو رہی ہوتی نا، اگر کمیشن نے کی ہوتی اب تک ہیڈ لائنز لگی ہونی تھی۔ اچھا، تو چھوٹی بات نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ابھی پہلے میں ہیڈ لائن نہ دی ہو، آپ پورا پڑھیں تو شاید ہیڈ لائن نکل آئے۔ آپ کچھ فہم آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ چلیں جی اب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج لاہور کے اندر، بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہیں منصورہ، کیا بات چیت ہوئی سراج الحق صاحب سے، اس پر کریں گے بات بریک کے بعد۔